شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ الدروس المہمہ لعامۃ الامہ کے 7ویں درس میں کہتے ہیں الدرس السابع ارکان الصلاة. قال الشیخ رحمہ اللہ ارکان الصلاة وهي 14 وهي القيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والاعتدال بعد الركوع والسجود على الأعضاء السبعة والرفع منه والجلسة بين السجدتين والطمأنينة في جميع الأفعال والترتيب بين الأركان والتشهد الأخير والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمتان. یعنی 7واں درس نماز کے ارکان. نماز کے 14 ارکان ہیں. قدرت ہونے پر قیام کرنا، تکبیرۃ الاحرام کہنا، سورۃ الفاتحہ پڑھنا، رکوع کرنا، رکوع کے بعد اعتدال سے کھڑے ہونا، 7 اعضائے سجدہ پر سجدہ کرنا، سجدے سے اٹھنا، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا، تمام افعال میں اطمینان ہونا، ترتیب وار ارکان ادا کرنا، آخری تشہد کے لیے بیٹھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، دونوں طرف سلام پھیرنا. نماز کی شرطوں کو بیان کرنے کے بعد 7ویں درس میں شیخ رحمہ اللہ نماز کے ارکان کو بیان کرتے ہیں. اور ارکان رکن کی جمع ہے، اور رکن کا معنی کسی چیز کا قوی حصہ ہوتا ہے جس کے بغیر وہ چیز قائم نہیں رہ سکتی. اسی طرح نماز کے ارکان نماز کے وہ حصے ہیں جن کے بغیر نماز باطل ہو جاتی ہے، یعنی ان کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوتی، چاہے وہ جان بوجھ کر چھوڑ دے یا غلطی سے بھول کر چھوٹ جائے. تو نماز کے ارکان نماز کے اندر کے وہ اعمال ہیں جن کی غیر موجودگی میں نماز نہیں ہوگی، چاہے جان بوجھ کر یا غلطی یا جہالت میں چھوڑ دیا گیا ہو، کیونکہ یہ عبادت ارکان کے بغیر قائم نہیں رہتی. جس طرح گھر کی دیوار یا ستون کو گرا دینے سے گھر قائم نہیں رہ سکتا. شیخ کہتے ہیں کہ نماز کے 14 ارکان ہیں. سب سے پہلے بیان کرتے ہیں القیام مع القدرہ، یعنی قدرت ہونے پر قیام کرنا، کیونکہ نماز کے لیے کھڑے ہونا یہ سب سے پہلا رکن ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، یعنی نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیان والی نماز کی یعنی عصر کی نماز کی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے با ادب کھڑے رہا کرو. اور جس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں غلطی کرنے والے ایک شخص کو تعلیم دی تھی یہ کہتے ہوئے اذا قمت الى الصلاة فکبر، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تکبیر کہو، یعنی اللہ اکبر کہو. اور عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیماری کی حالت میں کہا صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا، یعنی نماز کھڑے ہو کر پڑھو، اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتے تب بیٹھ کر پڑھو. لہٰذا جو شخص اس بات پر قادر ہے کہ وہ کھڑا ہو سکتا ہے تو اس کو نماز میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ضروری ہے. اور اگر وہ کھڑا نہیں ہو سکتا کسی بیماری کی وجہ سے مثلا، تو وہ نماز بیٹھ کر پڑھے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، یعنی اگر تم کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، اور اگر تم بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو کروٹ لے کر پڑھو. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، یعنی جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو یا اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہو. رہا بعض لوگ جو مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، وہ چل کر مسجد میں آتے ہیں، لیکن جب وہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو کرسی اٹھاتے ہیں اور پھر صف میں لگا کر وہ پہلے بیٹھ جاتے ہیں، پھر تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں. یہ غلط طریقہ ہے، کیونکہ کوئی شخص اگر چل کر آتا ہے تو وہ من باب اولا کھڑا بھی ہو سکتا ہے، اور جب وہ کھڑا ہو سکتا ہے تو اسے بیٹھ کر تکبیرۃ الاحرام کہنا نہیں چاہیے، کیونکہ فرض نماز میں ایسا کرنے سے اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے رکن ایک چھوڑ دیا ہے، اور یہ ہے قیام، یعنی کھڑا رہنا قدرت رہنے پر. تو جو لوگ آتے ہیں مسجد میں اور وہ فرض نماز میں کرسی لے کر پہلے بیٹھ جاتے ہیں جبکہ وہ مسجد میں چل کر آئے تھے، تو انہیں سب سے پہلے کھڑے ہو کر قیام کرنا ہے. اور اگر کسی بیماری کی وجہ سے اب وہ کھڑے نہیں رہ سکتے تو جہاں تک استطاعت ہے وہ کھڑے رہیں، پھر
تکلیف محسوس کرنے پر یا جب وہ کھڑے نہیں ہو سکتے تو وہ کرسی پر پھر بیٹھ جائیں۔ رہا سنت یا نوافل میں ایسا کرنا تو اس کی نماز صحیح ہے، لیکن فرض نماز میں وہ قدرت رہنے پر قیام کرنا رکن ہے۔ پھر دوسرا رکن بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں تکبیرۃ الاحرام، یعنی تکبیرۃ الاحرام کہنا، اور یہ وہ تکبیر ہے جو نماز شروع کرنے کے وقت کہی جاتی ہے، کیونکہ اس سے کوئی شخص نماز کے اندر داخل ہوتا ہے اور نماز سے پہلے کی چیزیں جو جائز تھیں وہ اس کے لیے ناجائز ہو جاتی ہیں، جیسے بات چیت کرنا یا کھانا پینا۔ تو جب وہ نماز میں داخل ہونے کی نیت سے تکبیر کہتا ہے اللہ اکبر، تو اس کی نماز کے اندر اب وہ ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جو نماز کے پہلے جائز تھیں، جیسے بات چیت کرنا۔ یہ تکبیر نماز کا رکن ہے اور اس کے بغیر نماز شروع ہی نہیں ہوتی، چاہے وہ امام ہو یا مقتدی ہو جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، یا کوئی شخص اکیلے نماز پڑھنے والا ہو۔ تو جس نے اللہ اکبر نہیں کہا اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے تکبیر جو رکن ہے نماز کا اسے چھوڑ دیا ہے۔ تکبیر کے علاوہ کوئی اور چیز کہنے سے نماز نہیں شروع ہوگی، جیسے کوئی کہتا ہے سبحان اللہ یا اللہ اعظم یا اللہ اجل، یا کسی اور زبان میں اس کا ترجمہ اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس سے بھی نماز صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کو ذکر کیا ہے، جیسے کہ اس حدیث میں ہے جس میں نماز میں غلطی کرنے والے شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی اور کہا اذا قمت الى الصلاة فکبر، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تکبیر کہو، اور تکبیر کہنے کا معنی ہے یہ کہنا اللہ اکبر۔ پھر تیسرے رکن کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں قراءۃ الفاتحہ، یعنی سورہ فاتحہ کو پڑھنا، یہ نماز کا رکن ہے، اور ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے گی، چاہے وہ امام ہو یا مقتدی ہو یا اکیلے نماز پڑھنے والا شخص ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہے جو سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے سورۃ الفاتحہ کے تعلق سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین ولعبدی ما سأل، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے بیچ میں آدھا بانٹا ہے، اور یہاں پر صلاۃ سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے۔ فإذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین قال اللہ تعالی حمدنی عبدی، تو جب بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بندے نے میری حمد بیان کی۔ وإذا قال الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی اثنى علی عبدی، اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بندے نے میری ثنا بیان کی۔ وإذا قال مالک یوم الدین، جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجدنی عبدی، بندے نے میری تمجید کی، بڑائی بیان کی۔ فإذا قال ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے قال هذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جس کا وہ سوال کرتا ہے۔ فإذا قال اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قال هذا لعبدی ولعبدی ما سأل، جب بندہ اهدنا الصراط المستقیم سے آخر تک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جس کا اس نے سوال کیا۔ اسے بیان کرنے سے پہلے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں من صلی صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غیر تمام، یعنی جس نے کوئی نماز پڑھی اور اس میں ام القرآن نہیں پڑھی، یعنی سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی، تو یہ ناقص ہے، یہ 3 مرتبہ فرمائے، یعنی پوری ہی نہیں ہوئی۔ اس کے بعد چوتھے رکن کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں الرکوع، یعنی رکوع کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم،
یعنی اے ایمان والو رکوع سجدہ کرتے رہو اور اپنے رب کی عبادت میں لگے رہو۔ اور فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یعنی رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ رکوع نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے جس کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوتی، اور اس حدیث میں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں غلطی کرنے والے شخص کو تعلیم دی، کہا ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، پھر رکوع کرو یہاں تک کہ تم رکوع میں اطمینان کر لو۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَالْاِعْتِدَالُ بَعْدَ الرُّكُوعِ، یعنی رکوع کے بعد اعتدال سے کھڑے ہونا، یعنی رکوع کے بعد پھر سیدھا کھڑے ہونا یہاں تک کہ تمام ہڈیاں اپنی جگہ پر آ جائیں۔ بہت سارے لوگوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ رکوع جلدی جلدی کرتے ہیں، یا رکوع کے بعد جب وہ کھڑے ہوتے ہیں تو پوری طرح سے اطمینان سے نہیں کھڑے ہوتے، بلکہ کھڑے ہوتے ہی وہ سجدے میں چلے جاتے ہیں، اور اس سے یہ والا رکن چھوٹ جائے گا اور ان کی نماز صحیح نہیں مانی جائے گی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا أَسْوَأَ النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِي يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ، یعنی چوری کرنے والوں میں سب سے برا یا بدترین شخص وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے۔ قالوا یا رسول اللہ وَكَيْفَ يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ، صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ اپنی نماز میں کیسے چوری کرتا ہے؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها، او قال لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، فرمایا کہ وہ اپنے رکوع اور سجدوں کو پورا نہیں کرتا، یا فرمایا کہ اپنے پیٹھ کو رکوع اور سجدے میں سیدھا نہیں کرتا، اور جب وہ برابر نہیں کرتا اپنی پیٹھ کو رکوع یا سجدے کی حالت میں تو اس طرح وہ اطمینان بھی نہیں کرے گا، اور یہ نماز میں چوری کرنا ہے۔ پھر ساتویں رکن کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں السجود علی الاعضاء السبعہ، یعنی 7 اعضاء پر سجدے کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، یعنی اے ایمان والو رکوع سجدے کرتے رہو اور اپنے پروردگار کی عبادت میں لگے رہو اور نیک کام کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور اس آیت میں رکوع اور سجدہ کرنے کا حکم ہے، اور حکم وجوب کے لیے آتا ہے، یعنی یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ اور صحیحین کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اسجد علی 7 اعظم علی الجبہۃ واشار بیدہ علی انفہ والیدین والرکبتین واطراف القدمین، یعنی مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، پیشانی پر، اور اپنے ہاتھ سے ناک کی طرف اشارہ کیا، اور دونوں ہاتھوں پر یعنی دونوں ہتھیلیوں پر، اور دونوں گھٹنوں پر، اور اپنے قدموں کے کناروں پر یعنی پنجوں پر۔ لہٰذا سجدے کی حالت میں ان 7 عضو کے اوپر سجدہ کرنا ضروری ہے، اور انہیں زمین پر لگا کر سجدہ کریں گے، اور ایسا نہیں کریں گے جیسے بعض لوگ کرتے ہیں کہ اپنے ایک پنجوں کو اٹھا لیتے ہیں اور دوسرے پیر پر رکھ لیتے ہیں، یا اپنی پیشانی پر سجدہ کرتے ہیں اور ناک کو اٹھا لیتے ہیں۔ پھر 7ویں رکن کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں والرفع منہ، یعنی سجدے سے اٹھنا، جیسے کہ نماز میں غلطی کرنے والے شخص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، پھر اٹھو یعنی سجدے سے یہاں تک کہ اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ پھر 8ویں رکن کو بیان کرتے ہیں الجلسۃ بین السجدتین، یعنی 2 سجدوں کے بیچ میں بیٹھنا۔ 2 سجدے کے بیچ میں بیٹھنا یہ نماز کا رکن ہے۔ تو جب کوئی شخص پہلے سجدے سے اٹھتا ہے اور پھر وہ بغیر بیٹھے پوری طرح دوسرے سجدے میں چلا جاتا ہے تو ہم کہیں گے کہ اس نے ایک رکن کو چھوڑ دیا، اور یہ ہے 2 سجدوں کے بیچ میں بیٹھنا، کیونکہ جیسے ابھی حدیث گزری اس میں ہے ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، پھر اٹھو یہاں تک کہ اطمینان سے بیٹھ جاؤ۔ تو صرف اس میں اٹھنے کا ذکر نہیں ہے، صرف ثم ارفع نہیں کہا بلکہ یہ بھی کہا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، تو اٹھنے کے ساتھ مزید بیٹھنے کا بیان ہے اطمینان کے ساتھ، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا یہ رکن ہے۔ پھر کہتے ہیں والطمأنینۃ فی جمیع الافعال، یعنی تمام افعال میں اطمینان ہونا۔ یہ اطمینان ہر رکن میں ہونا چاہیے، چاہے وہ رکوع ہو یا رکوع سے اٹھنے کے بعد ہو، یا سجدہ میں ہو یا 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے میں ہو، اور اسی طرح ہر رکعت میں بھی ہونا چاہیے،
کیونکہ حدیث میں ہے، اسی حدیث میں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں غلطی کرنے والے شخص کو تعلیم دے رہے تھے، آپ نے فرمایا ثم فعل ذلك فی صلاتک کلھا، یعنی پھر اسی طرح اپنی پوری نماز میں کرو، یعنی اطمینان جو مطلوب ہے بندے سے وہ پوری نماز میں ہے، نہ کہ بعض رکن میں کرنا اور بعض میں چھوڑ دینا۔ اس کے بعد 10ویں رکن کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وَالتَّرْتِيبُ بَيْنَ الْأَرْكَانِ، یعنی ترتیب وار ارکان کرنا، یعنی قیام کے بعد رکوع، رکوع کے بعد اٹھنا، اور رکوع سے اٹھنے کے بعد پھر سجدے میں جانا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے معلوم ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو مثلا کوئی شخص اگر بھول کر قیام کی حالت سے وہ رکوع میں نہ جا کر سیدھا سجدے میں چلا جاتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ واپس آئے اور رکوع کرے، پھر وہ رکوع سے کھڑا ہو اور سجدے کی حالت میں پھر جائے، اور جو پہلا سجدہ غلطی سے اس سے ہو گیا ہے اس کا شمار نہ کرے، بلکہ آخر میں وہ سجدہ سہو کرے گا، کیونکہ رکن وہ ہے جو کسی حالت میں نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تو جب وہ رکوع کو بھول کر سیدھا اگر سجدے میں چلا گیا ہے تو اسے واپس لوٹنا ہے اور رکوع کو کرنا ہے، پھر وہ ترتیب وار سجدہ کرے گا اور پہلے سجدے کا شمار نہیں ہوگا جو بھول کر ہوا تھا۔ پھر 11واں اور 12واں رکن بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں التشہد الاخیر والجلوس لہ، یعنی آخری تشہد اور اس کے لیے بیٹھنا، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قعد احدکم فی الصلاة فلیقول التحیات للہ الی آخرہ، یعنی جب تم میں سے کوئی نماز میں بیٹھے یعنی تشہد کے لیے تو وہ کہے التحیات للہ اور آخر تک بیان کیا۔ اور ایک روایت میں ہے وَلَكِنْ قُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، تو ایک ہے تشہد آخری تشہد کے لیے بیٹھنا اور دوسرا ہے اس میں التحیات پڑھنا۔ مصنف رحمہ اللہ نے کہا یہاں التشہد الاخیر، آخری تشہد، کیونکہ اگر 4 رکعت کی نماز ہے تو اس میں 2 تشہد آتے ہیں، پہلا تشہد جو دوسری رکعت کے بعد ہے اور آخری تشہد جو چوتھی رکعت کے بعد ہے۔ اسی طرح مغرب کی 3 رکعت نماز میں بھی پہلا تشہد اور آخری تشہد ہے۔ پہلا تشہد جن نماز میں ہے وہ ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز ہے، یعنی جو 4 یا 3 رکعت کی نمازیں ہیں جس میں 2 تشہد آتا ہے، لیکن جیسے فجر کی نماز ہے اس میں صرف آخری ہی تشہد ہے، تو اگر فجر کی کوئی دوسری رکعت والے تشہد میں نہیں بیٹھا یا تحیات نہیں پڑھی تو اس نے رکن کو چھوڑ دیا ہے۔ لیکن ظہر یا عصر، مغرب یا عشاء کی نماز میں اگر بھول کر پہلے تشہد کو چھوڑ دیتا ہے اور تیسری رکعت کے لیے سیدھا سجدے سے کھڑا ہو جاتا ہے تو آخر میں اسے سجدہ سہو کرنا ہوگا، کیونکہ یہ پہلا تشہد یہ نماز کے واجبات میں سے ہے جس کو ہم اگلے درس میں دیکھیں گے، لیکن آخری تشہد کو چھوڑنے پر نماز باطل ہو جائے گی کیونکہ یہ نماز کا رکن ہے۔ اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، اور یہ ہے پڑھنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے علاوہ اور بھی صیغے ہیں حدیث میں، اور جسے بھی پڑھا جائے گا وہ کافی ہوگا۔ آخر میں 14ویں رکن کو بیان کرتے ہیں اور شیخ کہتے ہیں والتسلیمتان، یعنی دونوں طرف سلام پھیرنا، اور حدیث میں ہے کہ تحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم، اور مسلم کی روایت میں عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام سے نماز کو ختم کرتے تھے۔ یہ ہوئے 14 نماز کے ارکان، ان میں 5 قولی ارکان ہیں، یعنی جو زبانی پڑھے جاتے ہیں، جیسے تکبیرۃ الاحرام، نماز شروع کرنے کے وقت اللہ اکبر کہنا، دوسرا سورۃ الفاتحہ پڑھنا، تیسرا آخری تشہد پڑھنا، چوتھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، اور 5واں سلام کہنا۔
بقیہ ارکان جو ہیں وہ فعلیہ ہیں۔ ان میں سے اکثر مذکور ارکان کی دلیل صحیح بخاری کی وہ روایت ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلی اللہ علیہ وسلم فرد وقال ارجع فصل فإنك لم تصل۔ یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور اس کے بعد ایک اور شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دے کر کہا واپس جاؤ اور پھر سے نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ فرجع يصلي كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثا۔ پھر وہ شخص واپس گیا اور پہلے کی طرح نماز پڑھ کر پھر واپس آیا اور سلام کیا۔ آپ نے پھر اس کو یہی کہا کہ واپس جاؤ، نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی، اور اس طرح 3 مرتبہ ہوا۔ اس پر اس شخص نے کہا والذی بعثک بالحق ما احسن غیرہ فعلمنی۔ اس نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، مجھے اس سے زیادہ بہتر نہیں آتا، تو آپ مجھے اس کی تعلیم دیں، یعنی آپ مجھے نماز کا طریقہ سکھائیں۔ فقال اذا قمت الى الصلاة فکبر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو سب سے پہلے تکبیر کہو، یعنی تکبیر تحریمہ کہو۔ ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن۔ پھر جو تم کو قرآن میں سے معلوم ہے اس کی تلاوت کرو، اسے پڑھو۔ ثم ارکع حتى تطمئن راکعا۔ پھر رکوع کرو یہاں تک کہ رکوع میں اطمینان کر لو۔ ثم ارفع حتى تعدل قائما۔ پھر رکوع سے اٹھو یہاں تک کہ اچھی طرح کھڑے ہو جاؤ۔ ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا۔ پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ اطمینان کے ساتھ سجدہ کر لو۔ ثم ارفع حتى تطمئن جالسا۔ پھر سجدے سے سر اٹھاؤ یہاں تک کہ اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ وافعل ذلك في صلاتك كلها۔ اور اسی طرح اپنی تمام نماز پوری کرو۔ یہ تھا نماز کے ارکان کے تعلق سے بیان۔ آخر میں ایک اہم تنبیہ، جس نے نماز کے ارکان میں سے کسی ایک رکن کو بھی جان بوجھ کر یا بھول کر یا جہالت میں چھوڑ دیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی یا وہ رکعت نہیں ہوگی، اور ارکان میں سے کسی رکن کے چھوٹنے پر سجدہ سہو کرنا کافی نہیں ہوگا۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔